شہر کی آبادی کتنی ہوگی فرض کریں، ابھی تو بہت بڑھ گئی ہے، 10 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فجر ایک اندازہ ہے 10 لاکھ، لیکن اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، خیال ہے اتنی آبادی اس کی ہوگی۔ 10 لاکھ آبادی ہے فرض کریں لاہور کی، تو فجر کے لوگ کتنے، فجر کے وقت کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ظہر کے وقت کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، عصر کے وقت کتنے لوگ ہیں، مغرب کے وقت کتنے لوگ ہیں، عشاء کے وقت کتنے لوگ ہیں۔ بھائی اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کون لوگ نیکی میں پیش ہیں، وہی نیک لوگ ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ یہ برے ڈپارٹمنٹ میں، برے محکمے میں یا بری سائڈ کے اوپر کتنے لوگ ہیں۔ بھائی دائیں طرف تو یہ نیک لوگ ہو گئے، اور بائیں طرف کون لوگ ہیں، یا وہ جو بدی میں مبتلا ہونے والے وہ کون لوگ ہیں، اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اب بروں میں اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، لیکن جو ہم معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں بے نمازی بھی موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی موجود ہیں، فراڈ کرنے والے موجود ہیں، لوگوں کا مال ناجائز ہڑپ کرنے والے موجود ہیں، فتنہ فساد پیدا کرنے والے موجود ہیں، لوگوں میں جدائیاں ڈالنے والے موجود ہیں، چغل خور، غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ ساری چیزیں کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ پھر اور اس سے آگے بڑھ جائیں، اللہ اکبر، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کتنے سارے واقعات اخباروں میں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں، وہ بھی لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں کہ نہیں؟ پھر کتنے لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں وہ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے اس معاشرے میں۔ وہ لوگ اللہ معافی دے جو زانی ہیں وہ بھی اس معاشرے میں ہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والے اس معاشرے میں ہیں۔ اور اس سے جناب آگے چلتے جائیں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں آئے دن۔ ابھی تو یہ نوجوانوں کو کوئی کام نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ محنت کر کے رزق حلال کمائیں، ایک پسٹل سا کہیں سے وہ لے لیتے ہیں جناب، اور کسی سے موبائل چھین لیا، کسی سے پیسہ چھین لیا، کسی کو جناب کس طرح کی تکلیف دی، ہے کہ نہیں؟ اس معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ اور اس سے آگے بڑھتے جائیں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ فرض کریں اس طاق میں ہیں کہ کوئی بیچارہ محنت مزدوری کر کے آیا ہے، رات کو مزدوری لے کے آ رہا ہے، اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ پھر اسی طرح ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ کوئی بیچارہ سارا مہینہ کام کرتا رہا ہے تو دوسرا جو جیب کترنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، وہ اس طاق میں ہے کہ اس نے اس کی سارے مہینے کی کمائی جو ہے وہ اس کی جیب سے نکال لی ہے۔ اب بتاؤ، سارا مہینہ وہ بیچارہ محنت کر کے آیا، اور اس نے کیا ذہن میں پروگرام بنایا ہوگا، بھی یہ پیسہ ہے میرے پاس، اس سے میں نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، کپڑے بنانے ہیں، یا کھانا، یہ چینی آئے گی، دال آئے گی، گوشت آئے گا، یہ بجلی کا بل دینا ہے، یہ سارا کچھ۔ تو جو بندہ وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایسے لوگ معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے بھی آگے چلتے جائیں، اس سے بھی جو بڑا نقصان ہے کہ لوگوں کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کی سوچیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ جب شیطان کے پیچھے بندہ چلے گا تو اس کی سوچ کیا کام کرے گی؟ وہ تو شیطان کے پیچھے ہی چلے گا نا، کیونکہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا، عبادت سے منہ موڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا، تو اب وہ شیطان کا ساتھی بن گیا، شیطان کا پارٹنر بن گیا۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، غافل و رندہ ہوتا ہے، تو اس پر ایک شیطان متعین ہو جاتا ہے جو ہر کام میں اس کا ساتھی ہے۔ تو میرے خلفاء و سالکین بھائیوں، غور کرو کہ اللہ کی یاد سے، نماز سے، سنت سے دور رہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بندہ شیطان کا ساتھی بن گیا اور شیطان نے اس کو گردن سے دبوچ لیا۔ اب شیطان جس طرح اس کو لے کے جائے گا، جس طرح کہ نچیز نے بیان کیا کہ زبانیں لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں، سوچیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب جس نے ایک محنتی آدمی کی، ایک مزدور آدمی کی جیب کو کاٹ لیا، اس کے پیسے چوری کر لیے، اس کے اوپر کتنی تکلیف کا وہ مرحلہ ہوگا، یا ایک لمحہ ہوگا، یا وہ ایک وقت کتنی تکلیف کا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کے گناہ ہے۔ اس طرح چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح بہتان لگانے والا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بندے نے ایک محنتی آدمی کی جیب کاٹ لی، پیسہ چوری کر لیا، اس کو تکلیف دی، اور ایک شخص جو ہے جو کہ شیطان کا ساتھی بن چکا ہے اور اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، سوچ کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک آدمی کی محنت ہے، نیک آدمی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور دوسرا وہ شیطان کا ساتھی اس کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی مخالفت کرتا ہے، یا شیطان کی سوچوں کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی زبان کے غلط استعمال سے اس کی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں تو اس نے ایک ایسی اس کے اوپر کیچڑ اچھال دیا، اس کی عزت برباد کر دی، تو وہ جیب کاٹنے سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ جس نے مہینہ کام کیا، چور نے، شیطان کے ساتھی نے اس کی جیب کاٹ لی، اس کے دوسری طرف ایک وہ آدمی جو کہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، لیکن وہ شیطان کا ساتھی، وہ بدماش، وہ گنڈا، وہ جناب وہ جو محلے کا ایک کھڑپینچ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی جناب عزت خراب کرتا ہے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، وہ دوسرا جو اس طرح اس کی عزت برباد کرنے والا جو کہ حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آگے چلیں، اسے آگے چلیں، اللہ اکبر۔ تو جب یہ ارتھ کوئک ہوا ہے ایبٹ آباد میں، باغ کی طرف، مظفر آباد یا اس طرف کتنے ہزار بندہ شہید ہو گیا، تو ایک شخص سائیکل پہ جا رہا تھا، تو درخت کے اوپر سے جناب ایک سانپ نیچے لٹکا، اور اس نے اس کے اوپر گرا، اس کو ڈنگ مارا، اور جناب وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اب جو بندہ مر گیا تو اس کے تھیلے میں دیکھا گیا، تو اس کے تھیلے میں ایک عورت کا بازو تھا جو کہ وہ کاٹ کے لے کے جا رہا تھا، جس کے اوپر چوڑیاں تھیں سونے کی۔ یعنی کتنے مردہ ضمیر کی بات ہے کہ وہ جناب چاہے جائے کہ ان کو تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ اتنا مردہ ضمیر کا تھا کہ وہ جناب بازو کاٹ کے لے گیا سونے کی چوڑیاں دیکھ کر۔ اللہ کی لاٹھی دیکھیں کیسی اسے لگی کہ جناب وہ سانپ کا ڈنگ لگا، وہیں پہ مر گیا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ آج اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ اسے پانی پلانے کی بجائے، اس کے خون کو بند کرنے کی بجائے، اسے ٹریٹمنٹ دینے کی بجائے، اسے اس تکلیف سے نجات دینے کی بجائے، اس کے جیبیں پھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جیبیں خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی انگوٹھی اتار لی، اس کی گھڑی اتار لی۔ یہ کتنی ایک غیر اخلاقی اور حد سے بڑھ کے گھٹیا چیزیں ہیں۔ اور کیا ہم ایسے معاشرے میں نہیں رہتے؟ ایسے معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ اور اس سے اور بڑھ کے جو بہت ہی بری بات ہے، بہت، اللہ اکبر، اور بھی آگے چلے جائیں
ضمیر مردہ ہو گئے جناب، مردہ جانوروں کا گوشت ہسپتالوں میں پرووائڈ کر رہے ہیں، مردہ جانوروں کا گوشت لوگوں کو کھلا دیا، حرام گوشت لوگوں کو کھلا دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیں جناب تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے کھانے سے کوئی مر جائے گا، یا یعنی غلیظ سے غلیظ چیز لوگوں کو کھلا دی ہے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، اس سے آگے پھر آپ نے یہ بھی ایک وقت میں سنا ہوگا کہ ایسے لوگ بھی پائے گئے معاشرے میں جو انسان کا گوشت کھاتے تھے، قبروں سے گوشت نکال کر اس کو پکا کے کھاتے تھے، اللہ اکبر، آدم خور۔ اس سے بھی آگے آپ چلے جائیں تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کے اور گھنونا، غلیظ اور میرے خیال سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ اللہ معافی دے، ایسے بھی واقعات اخبار میں پڑھنے میں آئے ہیں کہ جو قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں، کوئی عورت ہے قبر میں دفن کر دی گئی ہے، اسے قبر سے نکال کر اس سے برائی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یار دیکھو کتنی ایک، یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا گر سکتا ہے انسان۔ لیکن جی واقعات جتنے بھی سامنے آئے، یہ جس کو ہم انسان کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہی سامنے آئے نا، کسی جانور نے تو نہیں سنا کیا جو اپنے آپ کو انسان کہلوانے والے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ واقعات سامنے آئے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا میرے بھائیوں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، ایک تو وہ جو دائیں طرف ہے نا، ایک وہ جو بائیں طرف ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس گروپ میں، کس کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ فرق تو اپنے آپ نے پیدا کرنا پڑے گا نا بھائی۔ اگر ہم فرق نہیں پیدا کریں گے اپنے آپ میں تو کیسے پتہ لگے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دائیں طرف والا ہے یا بائیں طرف والا ہے، یا نیک ہے یا بد ہے۔ اسی طرح ایسے معاشرے میں آج جس معاشرے میں عزتیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، تو میرے بھائیوں کتنی حکمت و دانائی اور کتنے بعمل طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو واضح کرنا پڑے گا بھائی ہم کون سے کھاتے، کون سے گروپ میں ہیں، ہم کیا ہیں۔ اور یہ سنت مطہرہ پر عمل کرنا، یہ راہ طریقت پر چلنا، یہ ذکر کی کثرت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اللہ کریم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، پاکیزہ زندگی گزارنا، اپنے بدن کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنی سوچ پاک رکھنا، اپنی نیت پاک رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو اللہ کریم کی بارگاہ میں برگزیدہ اور عزت والا بنا دیتی ہیں۔ اور نہیں اگر کوئی ایسا کرے گا، یہ راہ طریقت پر چلنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پیوریفیکیشن کر لے، اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا انسان بنا لے، ہر لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب اللہ اس سے راضی ہو جائے تو صرف اسے کامل مومن ہی نہیں بنا دے گا بلکہ اپنا دوست بھی بنا لے گا۔ یہ جو ذکر اذکار کرنا، راہ طریقت پر چلنا، سنت پہ چلنا میرے بھائیوں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ آئیے میں چاند ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ذکر کرنے والوں کے متعلق۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر اللہ بالغداۃ والعشی اعظم من حطم السیوف فی سبیل اللہ واعطاء المال سخاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے راستے میں تلواروں کے زخم کھانے سے بڑا درجہ رکھتا ہے، اور سخاوت سے مال تقسیم کرنے سے بھی اجر میں زیادہ ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دو شخص ایک مشرق سے چلے اور دوسرا مغرب سے روانہ ہو، ایک کے پاس سونا ہو جو جائز طریقے پر خرچ کرتا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور دونوں راستے میں آپس میں ملیں تو اللہ کا ذکر کرنے والا ان میں افضل ہوگا، ان میں افضل ہوگا۔ کتنی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دو آدمیوں میں سے ایک مجاہدوں کو اللہ کے راستے میں گھوڑوں پر سوار کرائے اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتا ہو تو ذکر کرنے والے اجر میں عظیم اور افضل ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر جب ذکر کا یعنی ذکر تو بندہ ہر وقت کر سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں جیسے کہ دین کا کام ہے، آج دین کا کام کرنا یہ میدان جنگ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ نہیں کہ بندہ کوئی ایسا موقع بنے زندگی میں تو اس سے پیچھے ہٹ جائے، جس طرح ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، ہمیں اللہ کریم نے یہ بہادر فوج عطا کی ہے، لیکن جب کبھی زندگی میں موقع بنے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر وہاں پہ سر چھپا کے یا چادر میں سر دے کے بیٹھا رہے۔ ذکر کی کثرت اپنی جگہ پہ معنی رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف کیسے لوٹ رہے ہیں جب کہ ہم تو میدان جنگ سے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد کیا کرنا ہے؟ یہی جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان میں اچھی چیزوں کا اختیار کرنا اور ان بری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو میرے بھائیو، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان برائیوں سے جدا اور دور رہنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیکی پہ لانا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ذکر کی محفل منعقد کرنا، خود بندہ گھر سے نکلے، اس کو دعوت دے، چلو یار ذکر کی محفل پہ، چلو یار ذکر کی محفل پہ، اور دوسرے کو نیکی کی طرف راغب کرنا۔ کوئی اگر اس میں بعض کا دل شکنی بھی ہوتی ہے، ڈس ہارٹ بھی ہوتا ہے بندہ، تو میرے بھائیو یہ تو انبیاء کا منصب رہا ہے، انبیاء نے اس طرح کیا ہے۔ دنیا کے اوپر سب سے افضل ترین مخلوق، افضل ترین لوگ، انہوں نے یہ کیا۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جماعت السالکین یہ انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا مقصد کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد کی درستگی، سلاسل اربع کی تکمیل، نفس مطمئنہ، ان 5 چیزوں کی طرف لایا جائے جس میں سارے دین پر بندہ عمل کر سکتا ہے، دین اسلام پر بندے کا زندگی کا اپنا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اس طرف آنا یہ اشد ضروری ہے۔ ہر خلیفے کو جو کہا گیا ہے کہ اپنے علاقے میں ادھر محفل منعقد کرو، تو جو محفل میں آئے گا اس کے دل کا زنگ دور ہی ہوگا نا۔ جس طرح بہت سارے ماشاءاللہ دوستوں کی ڈیوٹی لگی ہے محفل منعقد کریں، رانا شاہی صاحب ہیں، محمد شریف ادھر شبلی ٹاؤن میں منعقد کرتا ہے، اور کتنے سارے خلفاء ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ محفل باقاعدگی سے کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ کوشش کریں ہفتہ وار محفل اپنے ادھر کریں، ہفتے کی شام کو محفل کریں۔ اگر کسی مجبوری سے ماہانہ محفل بھی کرتے ہیں تو جو آپ کے ادھر آستانے پہ، آستانہ عالیہ علوی شریف شاد باغ میں جو محفل ہوتی ہے ہر انگریزی مہینے کا آخری اتوار، تو اپنی اپنی جگہوں پر اس سے پہلے آپ محفل رکھیں تاکہ وہ سارے دوست احباب آپ کے ساتھ ادھر آستانے پہ پہنچے، محفل میں آئیں،
تاکہ انہیں فیض و برکات بھی اور علم کی باتیں بھی مزید پہنچیں، اور جو باطنی تعلق ہے ان کا مضبوط ہو، اور وہ نور جو اللہ کی بارگاہ سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلتا ہے، اولیاء کرام کے ذریعے، مرشد پاک کے ذریعے جو اس آستانے تک پہنچتا ہے، وہ سبھی کو حاصل ہو۔ اور یہ تو آسان ہے کہ کسی وقت میں بندہ کہتا ہے یہ دعا کرو، یہ دعا کرو، یہ دعا کرو، جب اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیسے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں بھی شاید پچھلے بیان میں آپ کو بیان کیا تھا کہ بندہ جب مستغنی ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب تکلیف آتی ہے تو پھر جی دعا کرو، جی دعا کرو، یہ تو مذاق ہو گیا نا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ایک کاغذ لیں، ایک قلم لیں اور ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ ایک کاغذ لیں، ایک قلم لیں اور اپنے گھر کے ایک بند کمرے میں اپنے آپ کو بٹھا لیں اور اس کے اوپر لکھیں، جو بھی اچھائیاں آپ میں ہیں وہ بھی لکھیں، جو کوئی خطا یا غلطی ہے، برائیاں ہیں، وہ بھی لکھیں۔ اور ہر بندے کو تو یہ علم ہے کہ اچھائی اس کے اندر کون سی ہے، برائی کون سی ہے، اس کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو عالم الغیب ہے، سمیع بصیر بھی ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر اچھائی کون سی ہے، برائی کون سی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا۔ پھر غور سے سنیں، ایک کاغذ لیں، ایک قلم لیں، اپنے آپ کو بند کمرے میں بٹھا لیں اور پھر لکھیں اس کے اوپر کہ آپ کے اندر کون سی اچھائیاں ہیں اور کون سی برائیاں ہیں۔ اچھائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں اور برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرتے جائیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو تعمیر انسانیت سے تعلق رکھتی ہے، بندہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی حرص و ہوا میں ہوگا تو پھر گیا، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی برباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق اللہ کریم نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، اسے محنت اور صبر سے حاصل کرو۔ اور باقی رہا تکالیف کا مسئلہ، تو زندگی میں، بندے کی لائف میں جو تکالیف آتی ہیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حائط المدینہ هو متکئ یرکض بعود معه بین الماء والتین اذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنہ قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي عثمان ابن عفان وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا اب اللہ المستعان متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لکڑی سے گیلی مٹی کھرچ رہے تھے۔
ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول کر اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنے والے حضرت ابوبکر تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول کر اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تھے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بھی کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے، یعنی میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت کیوں دی؟ اب یہ اللہ کریم کا نظام ہے نا، پارٹ آف لائف ہے۔ مصیبت جو بندے کے اوپر آ جاتی، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح شہید کیا گیا تھا، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں جی۔ رتبہ شہادت تو عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی میں تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا، بندے کو اس سے گھبرانا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ اس کے لیے ہی بہتری ہے اگر اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ لکھ دیا ہے تو تکلیف آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب تھا، عالم الغیب ہے۔ اللہ کریم کو تو یہ علم تھا کہ یہ معاملہ دنیا میں اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کریم نے وقت سے پہلے لکھ دیا۔ اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن جب تکلیف بندے کو آتی ہے تو اس کے رتبے درجات بلند کرنے کے لیے بھی وہ تکلیف آتی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ عبادت پر صبر کرنے سے بندے کے 300 درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ پر صبر کرنے سے بندے کے 300 درجات بلند ہوتے ہیں، اور تکلیف پر صبر کرنے سے بندے کے 700 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر زندگی میں بندے کو تکلیف بھی آتی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، عبادت، ذکر کی کثرت، درود پاک کی کثرت اور دعائیں التجائے کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری جو بری تقدیر ہے اس کو اچھی تقدیر میں بدل دے۔ اگر میری زندگی میں کوئی نقصان لکھا ہے تو اسے اچھی تقدیر میں بدل دے، اور مجھے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پارٹ آف لائف ہے، اس سے بندے کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو میرے نہایت ہی محبین و مخلصین خلفاء و سالکین، یہ چیزیں ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک پیوریفیکیشن، ایک پیور چیز، خالص چیز بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ خالص چیز کا ہی مول پڑتا ہے، اسی کی قدر پڑتی ہے، خالص چیز کی ہی قیمت پڑتی ہے، اور خالص چیز بننے کے لیے کتنے سارے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایک پکا سچا مسلمان، عاشق رسول مسلمان بننے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی